सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے لفظ جہاد کی حقیقت کے موضوع پہ گفتگو کی گئی تھی، اور نتیجہ کے طور پہ ہم نے آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ لفظ جہاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر حقیقی معنی میں کہا جائے تو یہ عمل اسلامی نقطہ نظر سے حرام ٹھہرے گا۔ آج کل شادیوں کا ماحول ہے، اور اس سے جو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں، جوڑ کر کے آج حقیقی نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تاکہ دشمنان اسلام کو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اسلام نکاح کے تعلق سے کس قدر پاکیزہ تعلیمات مسلمانوں کو دیتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی نکاح کے تعلق سے جو پریشانیاں ہیں کہ رشتہ جڑتے جڑتے ٹوٹنے لگتا ہے، یا بعد کی زندگی میں اولاد نافرمان نکل آتی ہیں، تو شریعت نے ہماری اور آپ کی جس انداز میں نکاح کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، اس سے دوری کے نتیجے میں یا ان ہدایات کو ذہن و دماغ میں نہ رکھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم مسلمان بھی اپنی اصلاح کریں۔ شادی مذہب اسلام میں ایک اہم اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسلام نے بڑی اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کی بقا مرد و عورت کے ملاپ میں رکھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو انسانی نسل آگے بڑھی اس میں مرد اور عورت کا ملاپ ہی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ تاریخ میں کچھ واقعات ہیں
جو اس سے مستثنا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بنانے کے بعد انسان کی نسل آگے بڑھی. اس کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کا ملاپ، ان کا ہم بستر ہونا، ان کا جمع کرنا، اور اسی کے نتیجے میں بچے کا پیدا ہونا. تو انسانی نسل کی بقا مرد و عورت کے ملاپ میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے تو مرد عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے سے قریب ہونے اور ایک دوسرے سے ہمبستر ہونے، ایک دوسرے سے بوس و کنار ہونے کی خواہش بھی رکھی ہے، جس کو ہم شہوت کہتے ہیں. اندر سے آپ کے من میں خواہش پیدا ہوتی ہے. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے مرد و عورت کا ملاپ فطری امر ہے، فطری عمل ہے، لیکن اس کے اوپر اسلام نے ایک لگام لگائی ہے، یہ بے لگام نہ ہو جائے. اور اس لگام لگانے ہی کو ہم نکاح کہتے ہیں کہ مرد و عورت آپس میں ملیں گے، جس کے ذریعے سے شہوت اور خواہش پہ وہ کنٹرول کر پائے گا، اور دونوں کے ذہن و دماغ کنٹرول میں رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی نسل آگے بڑھے گی. تو یہ بے لگام نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک دائرہ ہونا چاہیے، اور اسی دائرہ کا نام اسلام نے نکاح رکھا ہے. اور اگر اسلام اس کی ترغیب نہ دیتا تو مرد و عورت بے لگام بھی ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی نسل بھی خطرے میں پڑ جاتی. سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہ تھا، خواہشات تو لوگ پوری آج بھی کر لیتے ہیں، نکاح جو جائز شکل ہے اس کو چھوڑ کر کے بھی، لیکن اصل چیز انسانی نسل کی بقا، وہ چیز ختم ہو جاتی. جیسا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں اس کو ختم کیے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس وجہ سے قیامت قائم ہونے تک یہ ختم نہیں ہو پائے گی. کہ انسان صرف اپنی خواہشات پوری کر لے اور بال بچے اور بیوی کے جھمیلے سے آزاد رہے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تمام کوششوں کے باوجود یہ چیز ختم نہیں ہوگی. دنیا جب تک قائم ہے تب تک اسی کا غلبہ رہے گا، چاہے جتنے بڑے بڑے دعوے لوگ کر لیں، اور جتنے بڑے بڑے نعرے لگا لیں، اور جتنی بڑی بڑی تحریکات چلا لیں، لیکن یہ فطری معاملہ باقی رہے گا. تو اسلام نے اس کی جائز شکل نکاح کو باقی رکھا. حالانکہ زمانے جاہلیت میں بہت سارے طریقے تھے مرد و عورت کے ملاپ کے، لیکن اسلام نے ان میں سے جس شکل کو چنا ہے اور پسند کیا ہے، آج لگ بھگ پوری دنیا میں تمام مذاہب میں نکاح کا تقریباً وہی راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں، کچھ کمی بیشی کے ساتھ. تو اسلام نے ترغیب دی، کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جو عورتیں اچھی لگے خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ. ایک کا ذکر نہیں کیا پہلے شریعت نے، پہلے کہا 2 سے، 3 سے، 4 سے. اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کی کوشش کرو. آخر میں کہا کہ اگر عدل و انصاف نہ کر سکو، خطرہ ہو، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی رکھو. تو بہرحال اسلام میں نکاح کی بڑی ترغیب ہے. اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس بھی باءہ کی طاقت ہو، یعنی بیوی سے ملنے کی جسمانی طاقت، اور ساتھ ساتھ بیوی کے خرچ برچ، بال بچوں کے خرچ برچ کے لیے مالی طاقت، تو فلیتزوج، وہ شادی کر لے. اور اسی ترغیب کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جوانی کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان کو شادی کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نگاہ بھی نیچی رہے گی، نگاہ نہیں بھٹکے گی، من بھی نہیں بھٹکے گا. اور جب نگاہ نیچی رہے گی اور من نہیں بھٹکے گا تو شرمگاہ تو کنٹرول میں رہے گا ہی رہے گا. بھائی
تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، غلط اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے اس کی ترغیب دی اور اس کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ شادی جو ایجاب و قبول کی شکل ہوتی ہے اس سے پہلے کے کچھ آداب ہیں اور بعد کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ساری باتیں تو نہیں ہو پائیں گی، اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، اور آج کل ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ ان باتوں کو پڑھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، جانکاری لینا چاہیے، اور خاص طور پہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ اسلام ہر معاملے میں دعا کی تلقین کرتا ہے کہ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ کی مشیت کے بغیر۔ لہذا انسان مسلمان اس معاملے میں بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایک نیک بیوی مجھے عطا فرما۔ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ نیک بیوی دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ المرأة الصالحة خیر متاع الدنیا، دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی۔ تو اللہ سے مانگیں گے نہیں آپ؟ تو جب بنیاد ہی میں آپ کی غلطی ہو جائے گی تو آپ کے جوڑے میں جو آنے والی ہے وہ تو ٹیڑھی میڑھی ہوئے گی۔ دعا کیجیے اللہ سے پہلے سے کہ اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیوی عطا فرما۔ المرأة الصالحہ، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو ایک نیک بیوی مل جائے۔ اور یہ کوئی منطقی اور تصوراتی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی زندگی میں ہم آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور اسلام نے اس سلسلے میں اسی لیے کہا ہے کہ نیک بیوی کون ہوگی؟ جس کے اندر دین ہوگا وہی نیک ہوگی۔ دنیا میں لوگ تو شادیاں کرتے ہیں، الگ الگ معیار ہیں لوگوں کے۔ تنکح المرأة لأربع، عام طور پہ لوگ دنیا میں شادی کرتے ہیں تو ذہن و دماغ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کسی کو ترجیح دیتا ہے آدمی۔ لمالہا، مال دیکھ کر کے۔ بہت سارے لوگ کچھ نہیں دیکھتے، مال زیادہ ہے، جہیز میں بہت زیادہ مال آئے گا، یا گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا، کیش ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، لڑکی کا خاندان کیسا کوئی مطلب نہیں۔ ولی جمالہا، بہت سارے لوگ اور زیادہ تر لوگ خوبصورتی صرف دیکھتے ہیں کہ اچھی لگنی چاہیے، دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین عورت میرے حصے میں آنی چاہیے۔ عام طور پہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ لحسبھا، بڑا خاندان ہے، مشہور ہے، معروف ہے، نامی گرامی وغیرہ خاندان، دیندار خاندان نہیں۔ دیندار خاندان ہو تب تو پھر بات ہی ختم ہو جائے۔ وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے بھاری لوگ ہیں، شان و شوکت والے وغیرہ وغیرہ۔ ولدینہا، اور کچھ بیچارے جو دنیا میں دیندار ہیں وہ لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں کہ دیندار گھرانہ ہے، لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، دین کی فرما بردار ہے، لہٰذا وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں کس کو اپنانے کی تلقین کی گئی؟ فاظفر بذات الدین، دین والا چن کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ کرتے ہیں فلاں فلاں چیز کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کو ایک کامیاب زندگی چاہیے، سکون بھری زندگی چاہیے، نیک اور فرمانبردار اولاد چاہیے، آنے والی ایک اچھی نسل چاہیے، تو آپ دین کو ترجیح دو۔ فاظفر بذات الدین، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو نقصان میں رہو گے، تربت یداک۔ اور اسی وجہ سے لڑکی والوں کو بھی خاص طور پہ کہا گیا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آ جائے بیٹی کے لیے جس کا دین اچھا ہے، جس کے اخلاق و عادات اچھے ہیں، فزوجوہ، ٹینشن فری ہو کر کے اس کا نکاح کرا دو اپنی بیٹی کا، اس کے ساتھ اس سے شادی کرا دو اپنی بیٹی کی۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، دیندار ملنے کے بعد بھی دنیا کی تلاش میں لگو گے، وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ وَفِتْنَةٌ فَسَادٌ عَرِيضٌ، پوری زمین میں فتنہ و فساد ہوگا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، گھر گھر تباہ ہے۔
تو پہلی چیز دعا کے بعد دوسری چیز کی دینداری کو آپ ترجیح دیں. تیسری چیز باکرہ عورت سے شادی کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے. یعنی جس کی پہلی بار شادی ہو رہی ہو، کنواری لڑکی، اس میں بھی شریعت کے اپنے مفاد ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا مفاد تو یہ ہے کہ کوئی بھی کنواری لڑکی خالی نہ رہے. بعد میں کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کسی کا شوہر مر جاتا ہے، کوئی اور بات ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کم از کم زندگی کی اس پٹری میں ہر لڑکی آ جائے، اسلام یہ چاہتا ہے. تو پہلے ترجیح کس کو دو؟ کنواری لڑکی کو. اور اس کے بعد شریعت کی نگاہ میں دوسری چیز جو حدیث میں موجود ہے کہ جب کنواری لڑکی ہوگی تو وہ زیادہ محبت کرنے والی ہوگی، بچے زیادہ دے گی اور تھوڑے پہ ہی راضی رہے گی. کیونکہ پہلی شادی ہوئی ہے، کمپیریزن نہیں کرے گی کہ پہلا والا کیسا تھا شوہر. اسی وجہ سے پیار بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث صرف آپ کے سامنے کہ علیکم بالارحام، کہ تم لوگ کنواری لڑکیوں سے شادی کیا کرو، فإنہن اعذب افواہا، ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں. تو ظاہر پیار محبت کا ماحول رہے گا تو زندگی اچھی گزرے گی آگے. وانتق ارحاما، اور اسی طریقے سے ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. جب پہلے سے کوئی شادی شدہ عورت ہے تو اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس کے بچے بھی ہو چکے ہوں گے، امکان اس کا ہے کہ نہیں؟ وہ تو کمزور ہو گئی، وہ زیادہ بچے آپ کو کہاں ملیں گے؟ وانتق ارحاما، تو باکرہ عورتوں سے شادی کرو گے تو زیادہ بچے پیدا ہوں گے. وارضی بالیسیر، اور تھوڑا موڑا جو بھی ملے گا اسی میں وہ خوش رہے گی، کیونکہ پہلے سے تو کسی سے اس نے شادی نہیں کری ہے. تو یہ سب حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز کہ شادی کرنے سے پہلے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، لڑکا کو بھی لڑکی دیکھ لے. یہ شریعت میں موجود ہے اور اس کی ترغیب دی گئی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کانپور میں اس کا چلن کم ہے. ڈپلیکیٹ راستے بہت ہیں. جو شریعت کا راستہ ہے اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ شادی لگ گئی ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن جیسی ہی پکی ہوئی تو ایک دوسرے کے نمبر مل گئے، موبائل مل گیا. اب آج تو بہت آگے بڑھ گئی دنیا، اب اس میں ویڈیو چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو اصل طریقہ تھا اس کو نہ اپنا کر کے غلط طریقہ لوگ اختیار کر رہے ہیں. ایک نظر دیکھنے کی بات کہی گئی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ روز روز ملاقات کیجیے آپ بھائی. ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد مل جائے. اور شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سے محبت بڑھ جاتی ہے دونوں میں، اور یہ سچائی ہے. یا تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، نہیں بھائی نہیں سمجھ میں آیا. اور اگر سمجھ میں آیا، رشتہ آگے بڑھا تو ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا ہو جائے گی. تو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے. اب شادی ہونے کے لیے شریعت نے ایک طرف لڑکی کو باندھ رکھا ہے اور لڑکے کو آزاد رکھا ہے. لڑکی کو کس سے باندھ دیا ہے؟ ولی سے. باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ. لڑکی پسند تو کر سکتی ہے، اس لیے کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. ولی زبردستی شادی نہیں کر سکتے بغیر پسند کے. لیکن اپنے من سے شادی نہیں کر سکتی لڑکی. جہاں چاہیں گے اپنے من سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے وہ شادی کر لے گی. نہیں، ڈھونڈنا، ڈھانڈنا، رشتہ لانا، بات کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ ولی کا کام ہے. ہاں، لڑکے کو اللہ اسلام نے آزاد رکھا ہے کہ اس کے لیے کسی کی اختیار اور کسی کے دائرہ میں نہیں رکھا گیا اس کو. وہ خود اپنے معاملے کا مالک ہے. تو اس طریقے سے اسلام نے اس باغ ڈور کو بھی کنٹرول میں کر کے رکھا ہے کہ بے لگام نہ ہو جائے اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا فتنے جنم لے. تو لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے اور ولی کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر ولی کی اجازت کے نکاح حرام ہے اسلام. اور اس کے بعد جو اسلام نے رکھا ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ نکاح کا عام اعلان کیا جائے. چپکے سے نہیں نکاح ہونا ہے، عام اعلان ہو، اس میں 2 عادل گواہ بھی ہوں، اور اس کے بعد ایجاب و قبول بھی ہو، یعنی ولی رضامندی کا اظہار کرے اور لڑکی کو حوالے کرے، جس کو قاضی صاحب ان کی اجازت سے حوالے کرتے ہیں، اور لڑکا گواہوں کے سامنے کہے کہ مجھے قبول ہے.
قبول اور جو بھی الفاظ اس طرح کے ہوں جو معاشرے میں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ان کو لڑکی دیا تو انہوں نے لڑکی کو قبول کر لیا، تو یہ نکاح ہو گیا۔ اب اس میں مہر بھی دینا ہے، لڑکا کو لڑکی کو دینا ہے، لڑکا لڑکی کو مہر دے، اور اس سلسلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت بڑی رقم لگا دیتے ہیں، پہلے ہی سے نیت میں کھوٹ ہے کہ زبردستی باندھ دیا، زیادہ بڑی مہر لگا دو تاکہ نہ ادا کر پائے نہ چھوٹ پائے، پہلے ہی سے نیت خراب۔ ہر ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھے خاندان اور آنے والی نسل کی بنیاد رکھو اور اللہ سے اس کی توفیق اور مدد مانگو، پہلے ہی سے تم نے نیت خراب کر لی ہے اور وہیں سے لفڑا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سب میں سختی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بولتے باندھے بازار نہیں لگتی، زبردستی کی دنیا نہیں چلتی اس طریقے سے۔ اور اس کے الٹ ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ لڑکا شادی کر لینے کے بعد ایسا سمجھ لیتا ہے کہ لڑکی اس کی جاگیر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی غلط فہمی ہے کہ جب تک لڑکا نہیں چاہے گا لڑکی اب بند گئی، نہ کہیں پہ وہ شادی کر سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور لڑکا بھی ایسا سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارے کنٹرول میں، جبکہ بات نہیں ہے شریعت میں۔ لڑکا کو آزاد ہونے کے لیے طلاق دینے کا حق اسلام نے دیا، تو لڑکی کو اسلام نے خلا لینے کا حق دیا۔ ہاں لڑکی منہ سے طلاق تو نہیں بولے گی، لیکن مانگ کرے گی کہ مجھے خلا دیجئے، لڑکا اس کو خلا کی صورت میں ایک طلاق دے گا۔ اب اگر لڑکا من بنا لیا کہ ہم اس کو باندھ کے رکھیں گے، ارے بھائی تم من بنا لو، قاضی ہے اگر اسلامی حکومت ہے یا پھر پنچ معزز لوگ بیٹھ کر کے اس کا فیصلہ کریں گے، اگر لڑکا خلا دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا تو لوگ مل کر کے اس نکاح کو فسخ کر دیں گے، ایسے ہی آزاد کر لیں گے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ سوچ کہ ہم پریشان کر لیں گے یا باندھ دیں گے، یہ غلط سوچ ہے۔ سچی نیت کے ساتھ آپ اس کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو برکت ہو۔ تو بنیادی طور پہ اب کیا بات آئی سامنے کہ جب بات بن گئی اور نکاح کا معاملہ آگے بڑھ گیا تو لڑکا کے ذمے اسلام نے کیا لگا دیا؟ دو چیزیں، مہر ادا کریے آپ لڑکی کو، اور دوسری بات ولیمہ کیجیے اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ دو چیز شریعت نے لڑکا کے اوپر ذمہ داری لگا دی۔ لڑکی کے اوپر اس سلسلے میں اسلام نے کوئی ذمہ داری نہیں لگائی کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو صرف لڑکا کے گھر جانا ہے۔ اب آگے جو ضروری چیزیں ہیں کہ چلیے شادی وادی ہو گئی، پروگرام ہو گیا، اب اس کے بعد اب شب زفاف جس کو ہم کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کی پہلی ملاقات، اب اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ سارے نوجوان شادی کے لیے پریشان ہیں اور ریاکاری کے لیے اور دنیا کو جتلانے کے لیے بتلانے کے لیے ہماری شادی میں ایسا کیا تھا ہم نے، اس کے لیے بہت پریشان ہیں، لیکن اصل زندگی میں اس کو کیسے نبھانا ہے اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے وہ سب کو کچھ عطا پتہ نہیں۔ آپ اختصار کے ساتھ، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آپ جو بنیادی آداب ہیں نکاح کے اسلام کے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھروں میں جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اور ہم زبردستی کس طریقے سے اس آسان چیز کو اور اچھی چیز کو کتنا پیچیدہ اور مشکل بنا لیا ہے۔ تو اب جب لڑکی اور لڑکا کی ملاقات ہوگی تو اسلام سب سے پہلے کیا بولتا ہے کہ لڑکی کو لڑکا کچھ کھانا کھانے کے طور پہ پیش کرے۔ یہ سنت سے ثابت ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے بس میں ہو آپ کھانے کے طور پہ پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کیا، میں دلائل کی طرف تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جب لڑکی سے تنہائی میں ملاقات ہو تو لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھیں، سب سے پہلا کام لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور برکت کی دعا کریں۔ ایک خاص دعا شریعت میں موجود ہے اور کتنی بہترین دعا ہے، اس کے معنی مفہوم پہ غور کیجئے کہ آپ اگر سچے اور اچھے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک لڑکی آ رہی ہے تو آپ آگے کے لیے پہلی سے ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے کہ آگے کا ٹینشن نہ ہو۔ اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ یہ عورت یا یہ لڑکی میرے حصے میں آئی ہے، اس کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب میں مانگتا ہوں، اس کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب مجھے چاہیے۔ اللہم انی اسألک خیرہا، اس لڑکی کی ساری بھلائی میں مانگتا ہوں، وخیر ما جبلتہا علی، اور جتنی ساری بھلائی کے اوپر آپ نے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا وہ ساری بھلائی بھی میں مانگتا ہوں۔ جب آپ اللہ سے سچی نیت سے ایسا بولیں گے
तो अल्लाह देगा। व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा, हर इंसान के अंदर खैर और शर है, हर इंसान, हम आप बीवी बाल बच्चे सब में भलाई भी होती है बुराई भी होती है, लेकिन अल्लाह से मांगो तो। व अऊज़ु बिका, और तेरी पनाह तलब करता हूं अल्लाह, तेरी पनाह में आता हूं, मिन शर्रिहा, इस लड़की की जितनी भी बुराई हो सकती है, इसके जितने भी गंदे आदत हो सकते हैं, अल्लाह तू सबको खत्म कर दे, मैं उस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। वशर्रि व मिन शर्रि मा जबलतहा अलैहि, और जिस भी बुराई के ऊपर तूने इसको पैदा किया होगा, अल्लाह मुझे उससे बचा ले, मैं तेरी पनाह में आता हूं, इसके झमेले में नहीं रहना चाहता। लेकिन आमतौर पे लोगों को ये दुआ तो याद ही नहीं रहती। और उसके बाद फिर आगे अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, नखरे वाली होगी, कैसी होगी, वगैरह वगैरह, हाँ तलाक हो जाएगी कि क्या होगा, बहुत सारे दिमाग में उलझन परेशानियां, तो शरीयत ने उसकी भी रहनुमाई की है। एक आदमी ने शादी की और अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास कहने लगे कि मैंने एक कंवारी लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मुझे वो छोड़ देगी, अभी मुलाकात हुई नहीं है, शादी हुई है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं कि उल्फत व मोहब्बत ये अल्लाह की तरफ से होती है, नफरत व जुदाई शैतान की तरफ से होती है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। एक रिवायत में दुआ भी है कि ये दुआ मांगो, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो ये दुआ मांगो। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा बारिक ली फी अहली, ऐ अल्लाह मुझे मेरी बीवी में बाल बच्चे में बरकत दे, और इसी तरीके से व बारिक लहुम फिया, और उनके लिए मुझ में बरकत दे। यानी जब दोनों तरफ बरकत बरकत होगी तो खुशहाली होगी, टेंशन नहीं होगा। और उसके बाद अल्लाहुम्मा जमा बैनना मा जमाअत बिखैर, जुदाई और मिलना ये सब तो अल्लाह की तरफ से है। ऐ अल्लाह जब तक हम दोनों को साथ में रख, भलाई के साथ रख। और वफर्रिक बैनना इदा फर्रक़्त इलल खैर, और जब कभी भी ऐसा लगे कि नहीं अब हम लोगों की जोड़ी आगे चल नहीं सकती, तो अल्लाह भलाई के साथ हमें जुदा कर दे। और साथ ही साथ क्या कहा कि काम करना, अपने पीछे उसको खड़ी कर देना और 2 रकात नमाज अदा करना। तो आज का दौर तो ऐसा है कि खदशात ही खदशात हैं, खतरात ही खतरात हैं। तो अगर मुमकिन हो तो हर एक जोड़े को इसको अपनाना चाहिए कि पहली मुलाकात में आप बीवी से कहिए चलिए आप भी वजू करिए, हम भी वजू करके आते हैं, आप आगे इमाम बनिए और उसको पीछे खड़ी करिए, और दोनों मिलकर के 2 रकात नमाज अदा कीजिए और ये दुआ भी पढ़िए। अच्छा चलिए ठीक है भाई, हाँ इस सिलसिले में अब हम बिस्तर होने की जरूरत है, शोहर बीवी हैं, शादी हुई है और इस्लाम के मकासिद में है। तो अब वो ये नहीं कि आप अलग टप हम बिस्तर हो जाएं। पहली बात, बहुत सारे लोग शायद अपने आप को कंट्रोल ना कर सके, दोनों जवान हैं, कि अगर माहवारी का अयाम से वो लड़की गुजर रही है तो आपको दूर रहना है। पीरियड्स के दिन हैं, हैज के दिन हैं, शादी हो गई है और इत्तेफाक है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मुलाकात हुई, लेकिन सबसे पहला काम आप पाक साफ हैं। जब वो 2 रकात नमाज की बात आएगी तभी समझ में आ जाएगा। इसका भी एक फायदा है, 2 रकात नमाज की बात आएगी तो लड़की खुद ही कह देगी, पूछना नहीं पड़ेगा, वो कहेगी कि नहीं हम पाकी में नहीं। तब आप दूरी बनाइए थोड़ा, जब पाक साफ हो जाए उसके बाद फिर आप कदम आगे बढ़ाइए, और उसके सिलसिले में शरीयत की जो रहनुमाई है उसका ख्याल रखिए आप। शरीयत की क्या रहनुमाई है? जब कभी भी बीवी से हम बिस्तर हों, दोनों शोहर और बीवी, एक दुआ इस्लाम ने सिखाई है, उस दुआ को आप हमेशा पढ़ें। वो दुआ कितनी प्यारी है, बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना, शैतान से हमको बचा ले। शोहर बीवी दोनों शैतान से बचने की बात अल्लाह से कह रहे हैं कि शैतान से हम दोनों को बचा ले। तो कितना किस कदर पाकीज़ा मुलाकात होगी वो शोहर बीवी की, जहां पे शोहर बीवी दोनों अल्लाह के सामने सरबसजूद हैं, खड़े हैं, अल्लाह, शैतान का कोई हमला हमारे ऊपर ना हो। तो शैतान से हमें बचा ले, शोहर बीवी दोनों अल्लाह से कह रहे हैं। और आगे की जो बात है वो और ही अहम है, वजन्निबी शैतान मा रज़क़तना, जो औलाद हमें अता फरमा, जो रिज़्क़ और रोजी दे, उन सब को भी शैतान से बचा ले।
تو جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں جب آپ بیوی سے ملیں گے اور بچہ پیدا ہوگا، نطفہ حمل قرار پائے گا، تو وہ بچہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ تو یہ دعا ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر بیوی سے ملنے کے تعلق سے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیوی میں اسلام نے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے، اور پھر ہم بستری اپنی خواہش کے مطابق آپ جیسے بھی چاہیں کریں، لیکن اس کے لیے اسلام نے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ آگے کے راستے کو ہم نے اس کے لیے خاص کیا ہے، اسی عمل کے لیے۔ لہذا آپ دونوں باہمی رضامندی ہو یا جبرن کوئی بھی طریقے سے آگے کے راستے کے علاوہ کہیں اور آپ استعمال نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ یا تو دباؤ ڈال کر کے یا باہمی رضامندی سے پتہ نہیں کیا کیا کر ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، یہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ملنا بھی ہے، ہم بستر ہونا بھی ہے، لیکن شریعت کے آداب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر پیچھے کے راستے کے سلسلے میں اسلام نے بڑی سخت تاکید کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، اور آج طبی نقطہ نظر سے بھی وہ نہایت ہی گندا اور غلط کام ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ انسان کو ایک رات میں ایک سے زیادہ بار کی اگر ضرورت پڑ گئی، من ہو گیا شوہر بیوی میں، اور خاص طور پہ شروع میں جب شادی ہوتی ہے تو زیادہ ضرورت ہے انسان کو، تو اس وقت شریعت نے ایک اور پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ اذا اتی احدکم اہلہ، تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملاپ کرے، ثم اراد ان یعود، پھر چاہتا ہے کہ دوبارہ پلٹے، ابھی نہایا دھلا نہیں ہے، تو ایسے صورت میں اسلام نے کیا کہا ہے؟ فلیتوضا، وضو کر لے۔ آپ ذرا سوچئے، دماغ پہ زور ڈالیے کہ وضو ایک پاک کام ہے اور پاکیزگی کے لیے ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو وضو کر کے آئے ہیں، پیشاب پخانہ کچھ بھی ہو جائے تو وضو ختم ہو جاتا، پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ بتائیے، جمع کیا ہے بیوی سے، شوہر بیوی کا کوئی آپس میں کوئی شرم و حیا نہیں رہی، سب بے لباس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور ابھی نہائے بھی نہیں ہیں اور شریعت کری کہ وضو کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں دو حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد باڈی میں پھرتی اور چستی آئے گی، دوبارہ سے بیوی سے ملاپ کے لیے آپ کے اندر تازگی آئے گی، مضبوطی آئے گی، اور دوسری بات کہ آپ کے اندر پھر وہی پاکیزگی آئے گی کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جانور بن جائیے۔ ملاپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے شوہر بیوی کچھ بھی کرے اور کیسا بھی دماغ میں چلتا پھرتا رہے، وہ نہیں۔ ملاپ کے تعلق سے بھی اسلام پورے معاملے کو پاکیزہ رکھ رہا ہے، پاکیزگی۔ دوبارہ ملنے جانا ہے، وضو کریے۔ جب آپ وضو کا اہتمام کریں گے تو کتنی پاکیزگی رہے گی۔ آپ نہائے بغیر سونا چاہتے ہیں، ایک ہی بار ملے ہیں، تب بھی اسلام کہتا ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیے، تاکہ آپ کو نیند بھی آئے تو سکون کی نیند آئے، پاکیزگی کے ساتھ۔ نہائیے گا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بڑی غلطی نوجوانوں سے ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے آپس کی راز کی باتیں، شرم و حیا کی باتیں جو ان کے لیے جائز تھیں، ان سب کو باہر دوستوں سے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ نہایت ہی گھٹیا کام ہے اسلام کی نگاہ میں۔ ان من اشر الناس عند اللہ منزلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا الرجل یفضی الامراۃ وتفضی الیہ، کہ شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور راز و نیا راز میں رہتے ہیں وہ، ثم ینشر سرہا، لیکن وہی شوہر پھر دوستوں کے سامنے اس راز کو پھیلا دیتا ہے، میری بیوی ایسی ہے، ویسی ہے، کیسی ہے، تیسی ہے، جیسی ہے۔ یہ نہایت گندا کام ہے اور گھٹیا کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آخری چیز کہ شوہر بیوی کی ملاپ ہوئی نہیں بھی ہوئی، خلوت صحیحہ آپس میں ملاقات ہو گئی، اس کے بعد ہی بہتر ہے کہ ولیمہ کرے آدمی، اور ولیمہ کے سلسلے میں آپ کی جیسی پوزیشن ویسے کیجیے۔ گوشت اور تمام قسم کے پکوان ضروری نہیں ہے، اور جتنے لوگوں نے آپ کو 20 سال میں دعوت دیا تھا سب کو دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ اگر لسٹ بناتے ہیں بچپن سے لے کر کے، ہاں فلاں نے پوچھا تھا، فلاں نے پوچھا تھا، فلاں نے پوچھا تھا، اب شادی میں جب اپنی سب کو بلانا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے آپ کو جیسی طاقت دی ویسا کیجیے، کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سچی نیت سے کریے، کون کیا کہتا ہے کہنے دیجیے، دماغ مت لگائیے، اور خامہ خواہ کا بوجھ اپنے اوپر مت ڈالیے، قرضہ لے کر کے ادھر سے ادھر سے
बोझल होकर के आगे की जिंदगी को खराब मत करिए। ताकत है तो गोश्त का इंतजाम करिए, ताकत नहीं है तो सबको बुलाइए, नाश्ता पानी करा दीजिए, चाय पिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तू खिला दिया, सत्तू। आपके पास नहीं है तो लोगों से मांग करके, दोस्तों से कहिएगा भैया तुम्हारे पास क्या क्या है, लाओ थोड़ा सा ले आओ। सब लोग मिल करके जो भी मिले ले आइए, दोस्तों को मिल करके मिल बांट के खा लीजिए। वलीमा को इस्लाम ने मर्द के ऊपर रखा है, मेहर भी रखा है, लेकिन दोनों में आसानी रखी है, यानी कि बोझ, ये शादी बोझ बन जाए। और फिर वलीमा के खाने में हमारे यहां जो आमतौर पे होता है कि बड़े बड़े लोग ही पूछे जाएंगे, गरीब लोग, फकीर लोग जो आपको बुला नहीं पाते हैं वो सब नहीं पूछे जाएंगे। तो याद रखिए इस बात को कि आपका वलीमा बदतरीन वलीमा है, खराब खाना है, इस्लाम ने उसको खराब समझा है। शर्रु ताम तामुल वलीमा, बुरा खाना वो वलीमा का खाना है, युदआ लहल अगनिया, जिसमें मालदारों को तो पूछा जाए, वयुतरकुल फुकरा, और फकीरों को छोड़ दिया जाए। तो हमारे यहाँ जो माहौल में सिस्टम है कि लिस्ट बनाते हैं तो इसमें तो सब छूट जाएंगे बेचारे गरीब लोग जो आपको पूछ नहीं पाते हैं। तो आप ये इम्तियाज बना, आपको ताकत है, जिस भी अपने गली को पूछ लीजिए भाई, आप पूरे शुजातगंज को पूछने की क्या जरूरत है, पूरे कानपुर को पूछने की क्या जरूरत है। आप अपने पड़ोसी को मत छोड़िए जो आपको कभी नहीं बुला पाया, सबसे ज्यादा हकदार वही है आपके दावत खाने का। तो ये जो इस्लाम ने तरीका बताया है, जब इन सब चीजों को इंशाल्लाह अपनाएंगे तो हमारी इस दिवाजी जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी। और ये जो टेंशन और परेशानियां और दिक्कतें जिनको हम झेलते रहते हैं वो सब इंशाल्लाह खत्म होगी। औलादों का जो मामला बड़ा टेढ़ा चल पड़ा है वो भी इंशाल्लाह खत्म होगा। इन सब चीजों का ख्याल करें। दीगर और भी चीजें होंगी, शरीयत ने रहनुमाई की है, आप वक्त निकाल करके इसको पढ़ने की कोशिश करें, उलमा से पूछने की कोशिश करें कि हम शादी करने जा रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, हम शरीयत की रोशनी में हम शादी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को निकाह और शादी से पहले जो भी इस्लाम ने आदाब बताए हैं और बाद के जो आदाब इस्लाम ने बताए हैं उन तमाम को जहन में रखते हुए निकाह का प्रोग्राम मुनाकिद करने की अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी निकाह के प्रोग्राम में बरकत अता फरमाए। जो लोग भी शादी के बंधन में बनते हैं, आने वाली जिंदगी उनके अल्लाह खुशहाल बनाए। जो औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आता फरमाए, उन सबको अल्लाह नेक और साले बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अवलम यरौ इला त्तैरि फौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला